نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ اچھا اور حج بھی اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ میرے محترم واجب الاحترام پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں، جو احترام ہے، جو ان کی عزتیں ہیں، جو ان کی عظمت ہے، جو ان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتلا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ نبی کا کیا مقام ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو نا تو ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے، بلکہ تمہیں میرے حبیب کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ حبیب کو اپناؤ گے تو میں تمہیں اپناؤں گا، اگر تم حبیب کے طریقے کے خلاف کام کر کے میرے پاس آؤ گے، ان کے محبت کے بغیر کوئی کام کر کے آؤ گے تو میرے یہاں اس عمل کی کوئی قبول نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، جو بھی مرد ہو یا عورت ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، تو انہیں سب سے پہلا جو کام کرنا پڑے گا وہ رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، رسول کی حکموں کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں آداب سکھلا رہے ہیں، کیونکہ یہ حالات حاضرہ ہیں اور تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اور ہم سب کو اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسرے کو بتانا بھی انشاءاللہ۔ اس لیے باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، سورہ حجرات ہے، 26ویں پارہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو مردوں، اے ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی بھی حضور سے آگے کوئی بھی کام نہ کرے، حضور سے پہلے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ حضور سے پہلے کوئی بھی کام نہ کرے، چاہے وہ عمل میں ہو یا چلنے میں ہو یا بات کرنے میں ہو، کس بھی درجے میں ہو، حضور سے پہلے کوئی کام نہ کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام نے یا کچھ صحابہ کرام قربانی، حضور کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر لیے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور زیادہ نہیں ہوا ہے اور انہوں نے اپنے جانور کو قربان کر لیا۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، میرے حضور سے پہلے کسی بھی عمل میں آگے نہیں بڑھو، جب تک حضور نہ کرے اس وقت تک تمہاری ضرورت نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ تو ہمیں آداب سکھلا رہے ہیں، آگے سکھلا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ منافقین اور کچھ لوگوں کا یہ رویہ تھا، یہ طریقہ انداز تھا کہ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، حضور سے جب بات کرتے تو ان کی آوازیں حضور سے بلند ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، اپنی آوازیں بلند مت کرو، اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اگر تم نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے عملوں کو میں برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تمہارے عملیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اسی لیے جب منافقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آیا کرتے تھے، منافقین وہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کے دل میں ابھی اسلام داخل نہیں، بلکہ دونوں طرف رہتے تھے، ادھر بھی ادھر بھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم کافروں کے بیچ میں جائیں تو ہم یہودی بن جائیں اور کافرانہ بات کریں کہ نبی نے یہ کہا ہے، ہم یعنی جاسوس بمانا۔ تو منافقین جب حضور کی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے راعینا راعینا راعینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ حضور آپ مجھے بھی دیکھو۔ یہ منافقین کا رویہ تھا۔ کس کا رویہ تھا؟ منافقین کا۔ حضور جب بات کر رہے ہوتے تو منافقین کہتا راعینا راعینا، اور راعینا کا مطلب دو ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ میری طرف دیکھو، راعینا میری طرف دیکھو، اور ایک مطلب یہ ہے بکری کا چرواہا، بکری کا چرواہا جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں۔ تو اس کے دو معنی تھے۔ تو
تو منافقین کے اس رویوں کو دیکھ کر کے جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، وہ بھی کہنا شروع کر دیے. بظاہر مومن تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، حضور جانتے تھے نا یہ منافق ہے، جو دوسرے صحابہ کرام تو نہیں جانتے تھے. تو بظاہر جو دوسرے صحابہ کرام تھے وہ بھی کہنے لگے رائنا، اے حبیب آپ میری طرف بھی دیکھیں، اے رسول آپ میری طرف بھی دیکھیں. اللہ نے فوراً قرآن کریم کی آیت مطالعہ نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا ذرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، تم لوگ رائنا مت کہو. لا تقولوا، اے ایمان والے، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو، میرے حبیب کو، میرے لاڈلا کو رائنا مت کہو، بلکہ اگر تمہیں کہنا تو کہو قولوا انظرنا، اگر کہنا تو کہو اے نبی انظرنا، میری طرف دیکھیے، انظرنا میری طرف دیکھیے. کیونکہ رائنا سے مراد منافقین کیا لیتے تھے؟ بکری کا چرواہا، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، وہ بمانا حضور کی توہین کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ ہی کہنا منع کر دیا جس میں حضور کی توہین ہو، جس میں چند معنی مراد لیے جاتے ہو. اس لیے قرآن میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اپنے گھروں کو سنت نبوی سے سجانے کی، اپنے آپ کو سنت نبوی سے سجانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ کافرین کا کیا طریقہ تھا، منافقین کا کیا طریقہ تھا؟ وہ حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے. کس کو تکلیف پہنچاتے تھے؟ حضور کی ذات کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے. آج ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم حضور کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن حضور کا دل ضرور دکھا رہے ہیں، سنتوں کے خلاف کام کرتے ہیں. کیا کرنا؟ وہ لوگ حضور کا مذاق اڑاتے تھے. میں یہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے کافرین حضور کا مذاق اڑاتے تھے، حضور کا مذاق اڑاتے تھے. آج ہمارے کالج کے کچھ بچے ایسے ملیں گے آپ کو، کچھ لڑکیاں ایسے ملیں گے، کچھ لڑکے آپ کو ایسے ملیں گے، یا کچھ لبرل لوگ ایسے ملیں گے، یا کچھ دنیا دار لوگ ایسے ملیں گے جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے وہ تو پرانے زمانے کا تھا نا، اب زمانہ نیا آیا ہے تو اس کو بدل دینا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو کچھ لبرل لوگ، کچھ دنیا دار لوگ نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بظاہر دونوں ایک ہی ہے، وہ نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور آج ہم میں سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کے بچے، مسلمان کی عورتیں نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی سنت ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی کوئی چیز ہے، بظاہر کر رہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا 22ویں پارے کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ اعد لهم عذابا مہینا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے، بڑے سنگین عذاب تیار کر کے رکھے. کس کے لیے؟ جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے خدا را آپ اپنے اندر بھی حضور کی سنتیں سجائیں اور اپنے گھر کو بھی حضور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سنتوں کو مزین کریں. کیوں کریں گے انشاءاللہ.